محفل میلاد مصطفیٰ بھٹی برادران رضوان شفقت علی امتیاز حسین، اللہ تعالی انہاں دے بزرگاں نوں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور خصوصی آمد حضرت علامہ مولانا سید ثقلین شاہ صاحب اور حضرت مولانا قاضی سجاد احمد نقشبندی صاحب خطیب اعظم جامع مسجد انوار مدینہ، حضرت علامہ حافظ قاری بکر صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عدنان حسن سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق صاحب۔ بس کچھ کتاب ہو گئے، کچھ ہون گے۔ اللہ تعالیٰ سارے کریم پور دے ساتھیوں اور ان مریداں سنگیاں بھی برکت عطا فرمائے۔ اچھے لوگ نے، محبت والے نے، اللہ تعالیٰ آپ سب سنگیاں دی اتنا خوبصورت انتظام آپ نے فرمایا ہے کہ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی آپ دا ایک انتظام دیکھ، اور ایسا ہی حق ہے نبی پاک سرکار دے میلاد دی محافل دے انعقاد دا۔ یہ بچے جڑے میرے کو وقت لین گئے سن، بعض اوقات سامنے شک ہوتا ہے کہ یہ چونکہ مولوی نہیں عالم نہیں جٹ زمینداراں دے منڈے نے، پتہ نہیں ہونے نہ انتظام کرن دا بھی پتہ ہے کہ کوئی نہ ٹائم تے لئی جاندے یہ کر لین گے یا کیویں دا کرن گے، پتہ نہیں کی کرنا نہ۔ بعض اوقات کئی انج ہی کرتے بھی نہیں جی دستے انہاں چاہیے تو آدمی جی سن موڑے پتہ کوئی نہ آتی فلانے ساؤنڈ والے خراب کر چھڑیا ہے فلانے انج کرتا، اسی انہوں نے کچھ نہیں آتے کہ چلو یار لگے جو نہیں۔ انہاں ماشاءاللہ ہر چیز پرفیکٹ کی تھی، ہر چیز ویل مینج، بہترین انتظام میرے بچوں کیتا ہے۔ اللہ تعالی حضور دی غلامی دا انداز قبول فرمائے اور انہوں اس تے جزائے خیر نال نوازے اور انہوں دے والدین نو اللہ تعالی جنت وچ اعلی مراتب نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرا نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا تمام عقائد دی بنیاد ہن توحید دا تقاضا سنو توحید دا تقاضا توحید دا تقاضا ہے وے اللہ دی ذات وچ کسے نو شریک نہ منیے ذات وچ کسے نو شریک اے اللہ قرآن وچ عقیدہ بیان کیتا ہے اور ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی چو نکلیا ہے نہ وہ دے وچو کوئی شے نکلی ولم یکن لہ کفوا اور کوئی اس دے برابر بھی نہ وہ دے ذات دے کوئی برابر نہ وہ کسی بچو پیدا ہویا ہے نہ وہ دیچو کوئی پیدا ہویا ہے لہذا یہ کہنا کہ حضور دا نور اللہ دے نور دا ٹکڑا ہے
یا جز اے عقیدہ توحید دے منافی ہے، عقیدہ توحید دے اے عقیدہ منافی ہے۔ آپ سب بھائی یاد رکھ لو، اسی حضور نو نور مننے ہاں، فرشتیاں جو نور مننے ہاں۔ فرشتے کیسے بڑے ہیں؟ بولیے بولیے، نور۔ تو جب فرشتیاں نور مان لیا تو حضور دی شان فرشتیاں تو زیادہ ہے، تو فرشتیاں نور مننے ہاں، حضور نو بھی نور مننے ہاں، پر اے مننے ہاں جی میں رب فرشتیاں دا نور پیدا کیتا ہے، ان جو حضور دے نور نو بھی پیدا کیتا ہے۔ حضور دا نور اللہ دے نور دا ٹکڑا نہیں، حصہ نہیں، کیونکہ جڑا تقسیم ہوئے وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ تقسیم کندی ہوئے وہ وجود رکھ دے، جڑا وجود رکھے وہ خدا نہیں ہوتا۔ آپ وہ مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ؟ لم یلد ولم یولد، وہ کسی چوں نہیں نکلیا، وہ دے وچوں کوئی نکلی شاید نکلی نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اور میرے نبی نے فرمایا مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث موجود ہے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام اشیاء تو قبل تیرے نبی دے نور نو خلق فرمایا ہے۔ تو جو چیز اللہ خلق فرمائی ہے وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہو سکتی۔ وضاحت حضور خود فرما دیتی کہ حضور دا نور اللہ دی مخلوق ہے، مخلوق تے خالق برابر نہیں ہو سکتے، ذات وچ کسی نو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے ذات دا شرک۔ اگے ہے صفات دا شرک، جو اللہ کی صفات میں کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، دائم و باقی ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا، اے اودی صفتاں نے اے اور کسے وچ بھی پائی جانا مننا جائز ہے۔ ناراض تھے نو بھائی؟ دیکھو میں سنیاں موڑ دوستوں کو تاں سنیاں نو بہت سارے سنی سانا بڑا پیر بھی مندے، موڑ دوستوں اگاں سید بھی ہیں، موڑ دوستوں اگاں کچھ علم بھی رکھنے ہیں۔ تو انہیاں ڈگریاں میرے کول تواڈے نالوں تھوڑیاں جیاں زیادہ نے، اس تو تانوں پہ دسنا، آپ اس مسئلے نو میرے کول سمجھ لو اور یاد رکھو۔ اللہ دی عبادات وچ کسی نے شریک نہ مناؤ، اللہ تو علاوہ کسی شے سجدہ نہ کرو، جھنڈے نہ کرو، گھوڑے نہ کرو، پیر نو نہ کرو، قبر نو نہ کرو، پیر نو بھی نہ کرو تے قبر نو بھی، سجدہ صرف اللہ نے سجدہ ہے بس۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو علاوہ کسی کے جھکے، تیرا اللہ ہو جیسے کہ محمد رسول اللہ بھی جھک دینے جی دے کہ مولا علی حسن حسین بھی جھک، تینوں اجی اللہ کی شان سمجھ نہیں آئی؟ تیرے مرشد علی نے، تیرے مرشد حسین بادشاہ نے پورا وجود تیرہ نال چھلنی ہوندیاں بھی جی دے کہ سر رکھے ہے ان خدا دے، تو سجدے دا اشارہ نہیں سمجھیا تو میں نہیں این سجدہ کرتا، لیکن لوگ ساڑھے دین یاد تو دور نے، رسمہ دے زیادہ نیڑے، رواج دے نیڑے، سنیا سنایا دین بڑا ہے، پڑھیا پڑھایا دین تھوڑا ہے۔ توجہ ہے؟ میں ایک پینڈ کیا لیگ واسطے، کچھ میں دسیا کہ بندے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک کچھ بندہ بیٹھا ہے، اس نے کہا جی ساڑھے پینڈ پیر آئے نے تے ساڑھے اسی سارے مرید انہوں نے سجدہ کرنے ہیں تو وہاں کرنا چاہیے۔
وہ میں انہوں نے آخیا کہ وہ پیر صاحب میں نے ملاؤ، پیر صاحب تشریف لے آئے محفل میں، مسجد جیسی تبلیغ کرتے تھے۔ کسی دور میں تبلیغ سے جانا تھا، آپ نے تبلیغی جماعت والے نہ جاتے آپ جائیے سی، ہوں بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی، ارادہ ہے انہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اتنے تبلیغ اس مسجد سے گئے تھا، اتنے وہ آ گیا، انہوں نے کہا بھی جتوں رب دس ہوئے اتنے ہی سجدہ ہے رب نو۔ میں کہ بھائی یہ جیڑا تیرے ہی تیرے مریدان دسیا رب، یہ ابو بکر نو اپنے نبی چو کیوں نہیں دسیا، مرشد انہاں دے بھی ہے۔ یہ علی نو اپنے نبی چو کیوں نہیں دسیا، جیڑا تیرے مریدان تیرے چو دسیا کلا جو نہیں دسیا، انہاں جو نہیں کیتا تے انہاں تے پوچھیا بھی آپ سونے ڈنگر جو تہن سجدہ کر دیں تے ساڈا زیادہ نہیں حق بندا میں تہن کریے، تے حضور فرمایا میں نہ کرو جیتا میں تہن لیا کے بوہا بکھایا ہے اس رب نو کرو۔ مگر ساڈے بندیاں دی عادت ہے پیراں دے پیراں تے ڈگن دے، قبراں تے جا کے ڈگن گے، ایسا نہ کریا کرو۔ قبراں تے بھی جانا چاہیے تے پیراں بھی مننا چاہیے۔ پیر دا مطلب یہ ہے جڑا پیر رب نال جوڑے۔ توجہ ہے، پیراں دا یہ کام نہیں تا مجی میرا، لوگ اس گل تے بھی مرید ہو جاتے ہیں، پیر کی دم نال ساڈیاں مجی پیڑ پئی آئی سبحان اللہ۔ میں آنا تسی آکسیٹوسن ٹیکے دے مرید ہو جاؤ، جو پیراں کو چھیتی رلدا جٹا انہوں اس کو اٹھا بن کتھے لائے کے سمجھا سبحان اللہ۔ بھائی ایہو گل نہیں مرید ہونے دی آئی، پیر دا کام مجی میلنا نہیں، پیر دا کام میں دلی چو دنیا کٹے نبی دا عشق اتھے پا دے دنیا تو ان میں کی دینی ہے تو آٹے رب تو آٹے نال وعدہ کیتا ہے جنہ جر تو آٹے سارے روٹی تو اندے سے کدی بھوکے سوچے ہو اتبار نہ پہ کر دے جے 5 سال لگے دے اندیس تے جڑے کو تو آٹے سال رہ گئے وہ بھی دینی سے کرتے اتبار نہیں کرتے یقین انجی دنال ایک باری ورت لئے اتبار ہوتے جاندہ ہے پتہ نہیں بندے 50 سال ورتی بیٹھن تے جے مننوں نہیں رہے 50 سال جو سن بھکیا نہیں سون دیتا تھے اگاں سون دیس اگاں بھی دیس بندے نہیں بادشاہ نے لوگ نہیں بس آپ ہی کمانا اسی کو جو نہیں کر سکتا مالک روٹی دیندہ ہے میں ویکھیا کہیں میں نے روٹی بالی دے چھڑدا ہے تے خویندی ہونا تو نہیں اے مالک دی وانڈے بابا ساڑھے ہاتھ دی گل تو سنیے جو سب تو حساس اور سمجھنے والا مسئلہ ہے وہ یہ سی جڑا ہون کرن لگا جڑا آگے دسیا بھی سمجھنے والا منت مننا کیا واٹے کوئی بندہ ہو سی جائے منت نہ منی ہو کوئی پتلے ہو سن تو سارے من دے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے منت شرعی بھی عبادت ہے منت شرعی اللہ تو سوا کسی تو بھی منت مننی جائز نہیں بھائی میری گل بھی سمجھ آئی سبحان اللہ۔ اللہ قرآن فرماتا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا آپ منت منو تو منت پوری کرو ساڑھے بزرگ بندے ایسے نہیں وانے نے مجھ ساڑھی کٹی دے وے فلانے مزار تے جاڑو چاڑا اے جڑے مرید ساڑھے کوئی جاندے ساڑھے ابا جی دا دربار مزار دیکھیا جائے ہے نا یہ مطلب ہے اسی درباراں والے بھی ہیں تے مزاراں والے
منن والے تو تمہیں پہ گل دسنے بھائی کٹی یا کٹا یہ دینا کیسے تو بازار تے جھاڑو چاڑن دا کی توکے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میری گل دی بابا سمجھ آئی کہ نہ تین کٹی دا کٹا دینا ہے کہ اللہ دینا ہے بازار والے بابے نہیں دینا ہاں اگر کوئی اللہ دا پیارا ہے تو دعا کر سکتا ہے رب کہ انہاں دیاں ساڈے نال بالیاں سندا ہے گل جائز کوئی اللہ دا ولی ہے کوئی اللہ دا درویش ہے کوئی عالم دین ہے میں لگتا ہے میرے نو بندہ چنگا ہے تو میں وہ لاکھ سکنا جی اللہ کے دعا کرے دے اس باری مجھی سون تے کٹیاں دین سن شوق وہ دعا کرے تے اللہ منظور کر لے تو جائز ہے شریعت وچ یہ موجود ہے اللہ دے ولی دے مزار تے جاؤ تے مزار تے کل شریف پڑھو علامت پڑھو قرآن خوانی کرو اور مزار والے دنوں کو اصال ثواب کرو اور اللہ کی دے وسیلے نال دعا کرو اے اللہ اپنے اس ولی دے وسیلے نال کرم فرما تے ساڈے مال وچ برکت فرما ساڈیاں مجھی کٹیاں دین ساڈا فصل اچھا ہوئے گل کدے نال پی ہوندی ہے وسیلہ کدا ہے ولی دا وسیلہ صاحب مزار دا ہے یا اللہ دے جے تو کرم فرمایا میرے ربا تے جیڑی تیری مخلوق ہے اس بابے دے مزار تے ہوندی ہے میں انہاں نو دو دیگاں لنگر دیاں کھواواں گا گل کدے نال پی ہوندی ہے بس ایک کانسیپٹ ہے جنہوں سمجھنا سی تساں کہ گل سنیا مالکاں نال اتا ہونی ہے اٹھلے ولی فقیر نے انہاں دا وسیلہ پا سکتے ہو کہ اللہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ دی بارگاہ وسیلہ پڑھو ٹھیک ہے آپ اللہ کو ڈیمانڈ کرو اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے جو پروٹوکول اور جو عورت کی میں گھر تو باہر جا کے کسی مزار تے دا دہاڑے گزارے ہے جائز ایسا بلا ایسا جائز نہیں ہے میری جان ایسا جائز نہیں ہے اور ایسا کرنا جائز ہے اللہ دے قرآن دی واضح آیات اور نصوص موجود نے کہ عورت پردہ کرے اور خارج رہے مولوی تواڈے اگے مسئلے پہلا پتہ کیوں نہیں کردے ہوندے نہ سارے نوں یہ تواڈے تو ڈردے تساں ٹھپا لا دینا بھابی جی تو کٹا دینا ہے مولوی بھابی باہر کڈتا تے وچ جو ہے کہ نہ بھابی اس گل تو بھابی نہیں ہو اور گلاں نے جنہاں تو بھابی نے ہوے ہونے دسا سبحان اللہ دسا گا بھابی یہی مسدے جے توجہ ہے کہ نہ ہاں بھائی جدو پڑھ گئے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تے جڑا کہ نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے سمجھ آیا بھائی اس بندے کو جراثیم دوجے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی سمجھ رہی ہر شے دا منے ٹیسٹر ہے جدو سے ذکر مولا علی کرو تو جڑا بندہ ناکوتا چاڑے اس لیے سمجھ لیا بھائی اس بندے نے ہیپاٹائٹس ہے توجہ ہے کہ نہ جیڑا ذکر علی کیتیاں چہرہ وٹائے ان بھی ہیپاٹائٹس ہے جیڑا ذکر ابو بکر کیتیاں چہرہ وٹائے ان بھی ہیپاٹائٹس ہے یہ تساں سے آنا ہے ان بھی کیڑے نو تے سی کیڑے بیماری ہے اور الحمدللہ رب العالمین سنی ان ستن جڑا حضور دے صحابہ دا بھی نوکر ہوندا ہے حضور دی آل دا بھی ایک کی بنیادی عقائد و مسائل نے جڑے عوام الناس نو معلوم ہونے ضروری نے آپ قبران تے جایا کرو میں نہیں جانتا جی چند دن پہلے میں سیال شریف کے قریب بیان کرنے گیا سا تو میں انہاں بزرگاں دے مزار شریف تے حاضر ہویا دعا خیر کی تھی روحانی مقام ہے کافی سفر کر کے گئے تھے یار آئے ہیں نزدیک تے بزرگاں دی
بابا فرید صاحب ساڑھے مرشد نے اتنے بھی جا کے سلام پیش کرے، داتا صاحب جائیے تو اتنے بھی سلام پیش کرے۔ اولیاء اللہ دے تے خادم مننا ہے، اولیاء ہی تے ہیں جنہاں بندیاں دے دلاں نوں موڑیا اور انہاں نوں کلمہ پڑھایا ہے، لوگ تے کافر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خاک پنجاب از دمے ہو زندہ گش، صبح ما از مہر ہو تابندہ گش، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اللہ نے ولیاں دے مدار تے بین نال روحانی فیض ملتا ہے، جڑے انوار اور تجلیات انہاں بزرگاں دے مدار وچ روحانی ہوندے، جڑا کول بیٹھا ہوئے اودے تے وی چھٹے پوندے رہندے۔ آخیا نا ساڈے مرشد پاک نے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ توجہ ہے کہ نا پیارے عزیزوں، پیارے ساتھیوں، حضور دے دین نو برے صغیر دی دھرتی اچ پھیلان والے علماء دین نے نبی اتھے کوئی نہیں آیا، آیا ہے تے ساڈے علم اچ نہیں۔ 1,24,000 انبیاء اچ کوئی نبی اس جگہ تے نہیں آیا، کتاباں وچ نہیں لکھیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کتاباں وچ نہیں لکھیا کہ کوئی نبی برے صغیر دی دھرتی وچ مبعوث ہویا۔ اتھے دین پھیلایا، قبائل دے قبائل مسلمان کیتے تے اولیاء اللہ کیتا۔ اللہ نے انہاں دی نظر وچ کمال رکھیا، جدوں ویندے آ اودا دل موم کر دیندے۔ لیکن میں تو انہاں دی قبر تے سجدے دی اجازت کیویں دے سکنا بھائی صاحب؟ میرے امام محمد رضا نے لکھیا ہے قبر تے جاؤ تے 2 قدم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ فتویٰ لکھا ہے کہ 2 قدم مزار کو پیچھے رہنا چاہیے عوام الناس نو، تاکہ یہ نزدیک نہ جان تے نہ کوئی ایسا عمل کرن جڑا شرع شریف دے مخالف ہو۔ اور حضور دے میلاد شریف دا اہل سنت و جماعت نال گہرا تعلق، گہری نسبت ہے۔ حضور دے میلاد شریف، اہل سنت و جماعت صدیاں تو رسول اللہ سرکار دا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سب تو پہلے اپنا میلاد حضور نے خود پڑھیا ہے۔ بھائی جان توجہ فرمائیے کہ نہیں فرمائی؟ لوگ کہتے ہیں صحافہ کتنے لکھیا ہوا ہے، کتنے لکھیا ہے؟ بھائی جو حضور پڑھیا ہے وہ میں پڑھنا، جے کو وانڈے چ آ جائے تو لے لینا، نہ وانڈے چاہے تو بھائی چھوڑ دینا، اسی چنیا دے کے پڑھیا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ نے کہنا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ نے طبقات میں مختلف صحابہ نے مختلف طبقات نے، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، بدری صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ، عشرہ مبشرین صحابہ، 4 یار صحابہ، 5 تن پاک صحابہ، یہ صحابہ نے طبقات۔ ایک طبقہ صحابہ ہے جڑے حضور دے مدرسہ وچ داخل ہوئے تے پڑھیا۔ حضور نے مسجد نبوی شریف وچ مدرسہ بنایا سی، اودی چھت چھت کوئی نہیں، ایک چبوترا اوتھے صحابہ رہندے ہیں، انہاں اپنا گھر بار سارا چھڑ دیتا تے سرکار کول ہی رہندے ہیں۔ اوتھے ہی بندے جڑے ہن بھی کچھ بندے اپنا گھر بار چھڑ کے پیراں کول رہندے ہیں، یہ روایت بھی حضور دے دے۔ جڑے اصحاب صفہ سن انہاں اپنا گھر کاروبار گھر والے ہر شے چھڑ دیتی تے سائیاں کول ہی رہندے اور حضور کولوں دین پڑھ لیا، انہاں سب کچھ دین بنا لیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب دے اندر انہاں دا بیان فرمایا ہے اور انہاں دی فہرست نکل فرمائی ہے، ویسے اس الغابہ دے اندر بھی موجود ہے۔
الاصابہ دے اندر بھی موجود ہے، سیر اعلام النبلاء دے اندر بھی موجود ہے، اور طبقات جو صحابہ کرام دے انہاں دے اندر بھی انہاں دے تذکرے موجود نے کہ فلاں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صفہ والے صحابہ بشا، انہاں وچ ایک بہت بلند نام حضور دے شاگرد صحابہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، بہت بلند شخصیت میں، اور مشکات میں آپ کی حدیث موجود ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا اور میں سنیا، انی ان اللہ مکتوب خاتم النبیین، حضور فرماتے ہیں وآدم لمنجدل فی دینتہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس ویلے دا نبی ہاں جنہوں حضرت آدم علیہ السلام دی جے مٹی گلی آئی، اور صرف نبی نہیں، انی ان اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے حضرت آدم کو نبی بنایا، رسول اللہ خاتم النبیین نے، حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا جڑا آکھے گا وہ کذاب تے جھوٹا ہوئے گا، مرتد ہوئے گا، کافر ہوئے گا، کبھی بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نبی ہو سکتا۔ میں بات میں یاد آ گیا، اور حضور فرماتے ہیں سأخبرکم بأول امری، آؤ میں تو شروع تو اپنی گل سنا، اب ہے بلاد بیان حضور کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سأخبرکم بأول امری، آؤ میں شروع سے تمہیں بات سناؤں۔ یا رسول اللہ، یہ بھی اصحاب صفہ بیٹھنے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ پوچھے قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، سوڑے اللہ تو انہوں کدو دا نبی بنایا ہے، فرمایا قرۃ نبی و آدم بین بھائیو رضیو یاد فرمائے اللہ کا قرآن فرمائے اول اول آخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ حضرت جابر نے بیان فرمایا کیا کمال صحابی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پوچھیا یا رسول اللہ پہلا کی چیز بنائی ہے، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور نو، اپنے نبی دے نور نو، اپنے نور دے فیضان نال پیدا فرمایا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ سب تو پہلے اللہ نے حضور دے نور نو خلق فرمایا، پہلا خالقہ دا مطلب ہے پیدا کیا۔ عزیزان من اللہ نے سب تو پہلے نور مصطفیٰ خلق فرمایا، اے حضرت آدم نو بنایا، اور تیرے نبی کی فرمانے نے حضور میلاد بیان کر رہے ہیں، اس نے میں گل پہ پڑھوں کی میں دساں گا بیان میں پڑھوں کیا کرتا ہے، یہ میری کریشن، یہ میں گل بنائی تو دساں گا۔
لیکن جدو میں کہا حضور فرمایا پر تسی یہ نہیں سمجھنا میں یہ دی گل ہے مڑ سمجھیا گل ساڈے نبی دی جنہاں دا سی کلمہ پڑھیا تیرے نبی دا فرمان پڑھ رہا ہوں آپ فرما دینے جدو حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا اللہ تو کعبہ شریف دی زیارت کرایا اللہ نے قرآن فرما دے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ضرور فرما دینے حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے رل کے اللہ دا گھر بنایا اللہ دا گھر بنانا نبیوں دی سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا لمبا ہے پچھلیاں سارے آپ بنائے حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے تھے اللہ فرشتہ نے حکم دیتا بیت المعمور تو بنایا کعبہ لے آ کے رکھیا باقی نبیاں سارے بنائے میرے نبی پاک سرکار بھی اللہ دے گھر بنائے لہذا مساجد بنانا سنت ہو ٹھیک ہے تو حضرت ابراہیم تے اسماعیل بنایا کیا ہونا چاہیے محفل کرنی ہے پیچھے دعا مانگنی ہے تو ہر نیک کام تو پہلا بھی دعا ہوتی ہے ہر نیک کام تو بعد بھی دعا ہوتی ہے تو رسول اللہ نے سنت قرار دیتا ہے کہ دعا مانگی جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو مڑ اللہ تو منگیا کیا اللہ دے پاک نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نکول کھڑا کیتا ہے کعبہ بنا کے فرمایا ربنا ربنا وبعث فيهم رسولا اے میرے ربا گھر تیرا میں بنایا ہے آباد کرنے والا تو بھیج دے کمال ہے بھائی کمال نہ سن دے اللہ پر برکت ربنا وبعث فيهم رسولا اے اللہ انہاں وچ اپنا رسول بھیج ثابت ہویا اللہ کو پترا دی دعا منگنا اے نبیاں دی سنت اور یہ بندہ فلانے دی دعا نالے بھی جائے کیونکہ حضور فرماندے انا دعوت ابراہیم دی دعا میں حضور فرماندے میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا نال پیدا ہویا ربنا وبعث فیہم رسولہ اس دی طرف اشارہ کر دے حضور فرماتے سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم میں دعا ابراہیم و بشارت عیسیٰ حضرت عیسیٰ جدے اور دی خبر سنا دے رہے او بھی میں عیسیٰ اللہ دے بڑے سونے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اولاد بھی سن حضرت عیسیٰ دے تے رسول اللہ دے درمیان اور کوئی نبی نہیں حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت دے مقام تے رسول اللہ فائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام و اللہ نے شان دیتی سی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے پاک نبی کسے کوڑے بندیاں کوڑ نکل پوندا ہے حضرت عیسیٰ دے دورے چ بیماری بڑی عام ہو تو اللہ نے اپنے نبی نے معجزہ دیتا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وہاں کوڑے دوتے ہاتھ لانا تو میں سید نصیب مفسرین لکھیا ہے 50,000 بندہ دیہڑی وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعا کریں دا تے اللہ انہاں دے بھوکے نال بندے ٹھیک کر چھڈے نبی فرما دے او پرے ول اکمہ والابرص کوئی بچے پیدا ہوندے نا تسی میرا گلائی والا گروپ پہ کے ایران بھائی
میں تواڈے نال وعدہ کر رہا ہوں سچی گل دسنا میں اج تک کسی سوٹ تے کٹائی نہیں یہ کوئی ساڈے ملنگ کمبڑے ہوندے نے وہ کٹا کے لیاوندے نے تے آندے نے جی ساڈا شوق ہے ساڈے پیر ایک واری پا لیا جی ایک واری پا لیا مڑ پاویں کسی ملنگ نوں اپنے دے چھڈے تو میں انہاں دا دل رکھنا پا لیا مڑ جدوں کسی ہور دل نہ ہوندا بھی راضی ہو جاتا ہے جی ایک سوٹ پا کے دو دل راضی تو آپ یہ نہ سمجھے میں اس کو بالکل لائک نہیں کری کیونکہ گناہ نہیں شریعت منع نہیں شریعت منع ہوتا تو مڑ مرید بڑا دل بھی لگے تو مڑنا شریعت منع نہیں کہ کڑائی والا پانا چاہو تو پا لو میں ویسے لائک نہیں کرتا کہ ایسی جیسے وہ دیتے ہوں ساڈے وہ دیتے یہ چیزاں اسے ذرا سوٹ نہیں کردیاں یا کسی ویکھ لیا تو پریشان نہ ہو گیا بڑی کڑائی والے سوٹ میں توجہ ہے کئی بندیاں کا کوئی پتہ نہیں لگتا انہوں کا ذہن سارے پیر تو ہٹ کے صرف کڑائی تے اٹکیا کھڑا ہو بندیاں دے مزاج کا سان پتہ ہے نا انہاں ٹوپی تو لے کے پیراں تے سارے پیر نوں بھول جانا بھی داڑھی چنگی رکھی جی زلفاں رکھدا ہے ٹوپی بھی پائی سر بھی نہیں بازو بھی صحیح رکھدا ہے تے اچھا آدمی ہے انہاں آخنا نہیں کڑائی کیوں کی تھی سمجھ آئی کہ نہ ہاں گرو یہ بھائی وہ بیوی تے مرد دو میں آئے نا آپس میں نکاح ہوا تے وہ بیوی بیٹھی تھی تو اسے دیکھا بزرگ نو آواز چھوڑتے پھرتے ہو سکے آج میں ولی ویکھی آواز چھوڑتا پھرتا تو کی فقیر بنے ہوئے ہو سکے وہ مننے ہی ہو سکے مننا کیوں نہ آواز جو پہ ہوگا اسے کہو میں ہی نہیں ہو سکے تاہی میں بھی آندھی اٹھتا تے ہے ڈنگا اٹھتا ہے سمجھ آئی گیا ایک کچھ بندے ہوں انہوں نے کہ جدہ سونا بھی اٹھتے رہو نہ یا خیر دے یا کنا ہوں ٹھیک ہے پر کڑائی والی کام لائی سے توجہ ہے کہ تو یہ میرا بھی نظر پہ گئی میں کہ یار میں تو انداز چڑھا بھئی آج دا مسئلہ ہے میرا شوق نہیں ہے میرا بالکل شوق ہی نہیں ہے ہوتا تو بالکل نہیں ہے انسان کی طبیعت کو جیسی ہوتی ہے کوئی چیزاں نہ بننا شوق کرتا ہے میں خوشبو لگانے کا شوق ہے تو میں اچھی تو اچھی لگتا اچھی تو اچھی مل بھی جاتی ہے تو میں لا بھی جاتا شوق ہے وہ تسی سمجھ لو کہ میں 4-5 قسمہ دیا لا کے تاں نہیں کرتا یہ میرا ذوق ہے میری شوق ہے میری ہابی سمجھ لو ظاہر ہے جڑے حضور دے عاشق ہوندے نے انہاں خوشیاں تے محبتاں تے اوتھے ہی ہوندیاں عادتاں بھی اوتھے ہی اللہ تو حضرت آپ بھی لگایا کرو خوشبو لگایا کرو کہ میرے نبی پاک سرکار کی سنت ہاں جی لگایا کرو کہ سنت ہے حضور اور فطرت انسانی پسند بھی ہے اور انسان خوشبودار ہونا ایک اس دے ذوق دے سلیم ہون دی علامت اور خوشبو ایک پرفیوم دا استعمال کم کرے کرو کہ دے چل الکوہل ہوتا ہے ویسے مفتی غلام رسول سیدی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر الکوہل بھی تھوڑا بہت ہوئے تو جائز ہے لگا لینا لیکن بہتر ہے کہ تسی وہ لگاؤ جہدے وچ وہ نہ ہو یعنی کہ عطر اب عطر لگاؤ گے تو سرکار کی سنت حضور نو 3 چیزاں پسند سن موسٹ فیورٹ چیز نماز نیک عورت اور خوشبو توجہ ہوئی بات دور جا رہی ہے واپس موضوع تے پڑھ عزیزان من حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور ساڑھے دی کیا بات ہے انہوں نے پسینہ آ جایا تے خوشبو آپ پہ پھیل دی جاتی ہے حضور دا پسینہ خوشبو دار آنا حضور جتو لنگ جانا صحابہ پچھو ڈھونڈ لیندے ہیں بعد جی خوشبو ہوندی پئی ہے سرکار ایتے لنگ کیا بات ہے یار ساڑھے حضور دیاں کیا بات ہے تاہی تے سید میرے لیے فرما دیا کوئی مثلے نہ ڈول دی
شہادت فرما دیا وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے دن باہر پھرتے ہیں۔ جن اردو سمجھ رہی پنجابی ترجمہ کر رہے ہوں، بابے آدھے جے ہو جاوے سیر کرنا سارا گلشن سی سے دیواوے یہ رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ نال پھلاں رلے حسن نبی دا جدی جال جھلینا جاوے۔ میرے بچوں اللہ آپ کو برکت دے، بیٹھ جاؤ، ہو گیا، اللہ میرے سجران برکت دے۔ آپ پیچھے بندے تقریر سننا ہے انہوں نے رکھنا پیرا مرید آسان کر کی رکھنا انہوں نے نہیں نہ پتا بھائی کیڑا کرمالا کام پیا کر جڑا پیران پیسے دے لو بڑا پیران بندہ چنگا لگتا ہے، ہاں جی بڑا پسند ہوتا ہے پیران، لیکن بھائی جڑے بندے گھروں تقریر سنن آئے انہوں نے پیران مریداں دے کاروبار دا کی لگا وہ تے حضور دیاں گلاں سنن آئے لہذا وہ لا نہیں کرتا۔ یہ بندیاں دے ساڈے درمیان وہ لا نہیں کرنا، اے حضور دی گل سنن آئے نے انہاں سنا لین دیو لین دین مڑ ہو ہی جائے گا۔ توجہ ہے میرے بچوں، کیونکہ پیسہ بڑی شے ہے لیکن پہلا نمبر اندہ نہیں نا، پہلا حضور دا ہے۔ جدو اسا پیسے نو اتے لے جانا ہے ادو ایمان نہیں رہنا۔ پہلے نمبر دے سرکار نے ماں پیو بہنا برا پیسے سارے انہاں دا نمبر ہیٹھ ہیں، پہلا نمبر سرکار۔ عاشق دی نظر ہے حضور سرکار دا نمبر بابا صاحب تو ہوتے۔ میرے عزیزو میرے دوستو سجنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا قرآن فرما ہے بندے آندے نے جو کوئی دیندہ ہے نہیں دیندہ ہے گال لینجی پر وانڈ بھی جو دیتے ہیں دیوے کو بیماران سے ڈاکٹر کو کیوں جائیے یہ قرآن کیوں پڑھ لے بٹا اللہ شفا دیندہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ڈاکٹر کو کیوں جائیے دوائی لے ٹھیک ہے جی میں ڈاکٹر کو دوائی لینے ہمیں عقیدہ ہے یہ نا اللہ دیتا ہے یہ میں کسی ولی کو بھوکا مرایا ساڑھا عقیدہ یہی ہے اللہ دیتا ہے تو ولی دا بھی یہی ہوتا ہے میں بھوک مارے قرآن پڑھ کے شفا دیں اللہ دے اللہ دا قرآن فرما دے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَمَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ سادہ جہاں بندہ جی میں تسی لیکن یقین کرو کچھ بندے میرے کو آتے ہیں میں اتوار میں بیٹھنا ہزارہ لوگ آتے ہیں کام کرنا آسے کچھ وہ آ جاتے ہیں سارے دنیا کے ڈاکٹر پھر چھڑے ساڈا مریض صحیح نہیں ہویا بھوکے نال ہویا کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولنا ہی بھوکے نال ہوتا ہے کیونکہ اللہ بھوکا بھی تے منوانا ہے نا جنہیں ڈاکٹر نہیں نہ منوانے جنہیں بھوکا بھی منوانا ہوتا ہے بس کئیاں نو مڑ سے صرف بھوکے نال عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤنا نا جنہاں دے پیدائشی پیر خراب ہو اور جنہاں دے جسم سے کوڑ نکل آیا اللہ دے نبی ہاتھ مار دیا انہاں دے ہاتھ دی برکت نال اللہ پاک بیمارانوں صحت مند کر دے جی لوگ حیران ہوتے آئے اللہ دے نبی دی کتنی شان ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کدی کدی سائن لہر چھوڑا کرم فرمانا مردیاں نو حکم دین دے آئے مردے زندہ کر دے دے اللہ دے نبیوں دی طاقت ہے جنہاں رب مار چھڑیا ہوئے اون دی دیتی ہوئی طاقت والوں نے مڑ زندہ کر دیا بندے اس گل تے سوچی بیران دے اے مڑ غوث پاک نے بیڑی کیویں تاری آئی
میں کہ آئے تو نہیں پڑھے، وہ مر گیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اوحی الموتى باذن اللہ، دعا کرن تو میں مردیاں بھی زندہ کر دے۔ آئی گل لے ہو رسول انہوں نے کہا اللہ سمجھ لے، غوث پاک اللہ نہیں، اللہ دے بندے، ہر ولی اللہ نہیں، اللہ دا بندہ ہے، اللہ دے بندے دعا کرن تے اللہ منظور کر کر۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ بچوں، ولی اللہ دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، لکھ لو محفوظ علی تحریر بدل دے دے۔ کرونا آیا رہا ہے، ڈاکٹر آخیا منہ اگے پٹی رکھیا کر، ڈاکٹر صاحب خیر ہے، انہوں نے آخیا 6 فٹ تک جیڑا منہ آپ پہ ساہ نکلتا ہے، ماریا نہیں، ایک تو فوکس کر کے پھوک مارنا، جیڑا آپ پہ نکلتا ہے 6 فٹ تک یہ بھی لگتا ہے۔ میں آخیا تو پھوک ہی ہے نا، اس نے کہا نہیں اندے وچ جراثیم ہوندے، میں کہا کیویں، اس نے کہا منہ وچ ہوندے تے پھوک نہ رل کے اگے ٹر جاندے، اگلے بندے لگ جاندے۔ میں کہا سی 14 صدیاں تو مندے ہاں، با جڑا پھوکا جاندا ہے تے وچ کچھ ہوندا ہے، تسی ناؤ مندے۔ چلو شکر ہے کرونے نقصان تے بڑا کیتا ہے، پر اے تے منوا گیا نا بساواں وچ بھی کچھ ہوندا ہے۔ بھائیا جے سچائی کہ نہ آئی حضور دے اور تو پہلا حضرت عیسیٰ کو لوگ بیٹھے مجمع لگا ہویا ہے، آپ تم فرما رہے ہیں سے دے رہے ہیں، لوگ اندھنے اللہ دے نبی تیری کیا شان ہے، اللہ دے نبی فرما دے مبشرام برسولی یأتی من بعد اسمو احمد، اوہ مینو کی من دے ہو، میرے تو بعد نبی آ رہے جنہ دی قدمہ دی خاک شفاؤں دنیا۔ حضور فرماندن ببشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ، فرمایا میں او خواب جنہ میری میلاد ویلے میری ماں میں کیا۔ میلاد میں ہونا لے ساتھیوں، میلاد میں آنے والوں آپ بڑا ہوشیار ہو رہے ہیں کہ حضور اپنا میلاد خود بیان کرنا۔ میں اپنے کو میلاد نہیں پڑھنا، آج حضور دا پڑھیا ہی پڑھنا۔ حضور فرماندے وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ، میرے میلاد کے وقت جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب میں۔ اب آپ علامہ سہیلی نے اسے روض الانف کے اندر لکھا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء کے اندر اسے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ 6 سال حضور دی عمر تھی تے حضور وصال فرما، حضور دی امی فوت ہونے لگی، سید آمنہ حضور کول بیٹھے سن، انہاں کول بلایا حضور نو تے فرما دی ان صح ما راتنی فی المنام انت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام بین الحل والحرام۔ میرے بیٹے محمد، میں جڑے خواب دیکھے آئے نا جدو تیرا میلاد ہویا سا، ان صح ما راتنی فی المنام انت مبعوث الی الانام، تو عام نہیں، تینو اللہ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ جو ہے حضرات کے نام اس کی طرف حضور نے مشکات جدید سے یہ اشارہ کیتا، فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي، میں اپنی امی دی خواب سیدہ آمنہ فرما دیئے رہے۔ یہ جمعرات دی گل ہے جدو حضور دا نور، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دلوی نے لکھا ہے کہ حضور دا نور اپنی امی دے اندر جمعرات نو منتقل ہوئے۔ آپ فرما دیا میں سویر ہوئیے باہر نکلیاں
شاخاں میرے ول جھکدیاں نے پتھر درود پڑھدے نے خوہ تے گئیاں پانی خوہ دا آپ میرے قدماں وچ آ گیا ہے ڈونگا ہوندا ہے نا رسی دے ڈول نال چھک کے کڈنا پوندا ٹل لگدا ہے فرماندیاں میں اُتے گئیاں تے آپے قدماں وچ آ گیا میرے وجود وچ خوشبو آن لگ فرماندیاں نے میں حیران اے دی کیا وجہ ہے پہلے بھی آمنہ تیری زندگی دے جیسی پر انجنی سے اتاج کی انقلاب آئے فرمانیہ نے رات ہوئی میں خواب تھکے آئے جنہیں پیچھے تے ساتھی بیٹھو اپنی سستی لاؤ تے ملا دے چاہو گھروں جو کام چھوڑ کے آئے ہو تو ذرا ملا دے شامل ہو جاؤ نا حضور دی امی فرمانیہ میں خواب تھکے آئے قد لمبا صورت نورانی ہے میں نے فرمانے نے آمنہ مبارک ہوئی میں پوچھیا اللہ والے ہو کون ہو کس نے مبارک ہوئے فرمایا آمنہ میرا نام ہے میں کل انسان دا بابا مبارک ہوئی اللہ تیرو نبیاں دے سردار دی امی بڑا جھڑیا ہے اللہ تیرو نبیاں دے سردار دی امی بڑا ہے علی دا نبی وقار آپ فرمانیاں نے 9 مہینے گزرے نے میں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی حتیٰ کہ وہ رات آ گئی جڑی پہلے رات گزر گئی ہے حضور فرمانے نے حین وضعتنی قد خرج لگا نور جدو فجر دے بیڑے میرا نور ظاہر ہویا ہے زمانہ نور نلا نور ہو گیا مل کے ذرا پیار نال کہہ لو چل میں چڑھے آیا لال دا چل میں چڑھے آیا چل میں چڑھے آیا ہر ربیع الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا حضور فرماتا ہین ودعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام جدو میرا میلاد ہویا تو اتنا نور ہویا کہ شام دے محلات روشن ہو گئے مکہ تو شام تک اسی انہیں جو کہ آئے کہ لڑی لا کے سین گردہ روشن کرنے اللہ سارا جہان روشن کر دیتا کہ نبی پاک دا میلاد ہونا سی ہاں عزیزہ نبی وقار اللہ فرمایا جبریل یا مکہ ٹر جا یا اللہ حکم کیے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک جھنڈے لا آج میرے نبی دے اور دگے ویلا ہے جبریل جھنڈے لا کے دور دے گھر آ گئے لے آسمان دے تارے نیوے ہو گئے لے سلطان بہو فرمانے نے چڑھ چل رہا تیرا ذکر کرے تارے
اڈانا باؤ تے اسی آپ اڈن ہارے اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کے عمل والا بنائے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد شریف ہوئے میرے بھائی عزیز پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سب تو پہلے سجدہ فرمایا تو آپ سارے بھائی حضور دے میلاد دے فیضان دا صدقہ لنگر میلاد سمجھ کے سارے نماز پڑھا کر حضور نو نماز بڑی پیاری لگنی تھی امت نو بھی پیاری لگنی چاہیے اللہ تعالیٰ تمام بھائیاں دی حاضری قبول فرمائے میلاد قبول فرمائے اور جو تبلیغ دین و دیتے عمل دی توفیق عطا بعد بیان تھے کوئی الحمدللہ رب العالمین یا مولا بیمارہ نو صحت عطا فرما بھوکیاں نو رزق عطا فرما بے اولاد اولاد عطا فرما تنگ دستہ لی تنگ دستی دو جتنے بھائی موجود نے سارے بھائیاں نے جو دعاواں کر رکھی نے ہاتھ اٹھائے نے دلوں میں جنہیں منظور فرما حضور دے میلاد دا صدقہ جنہ کو پتر نہیں انہوں کو پتر تے جنہ کو دیاں نہیں انہوں دیاں نہیں جو ارادی سنگیاں اپنے دل وچ رکھے نے سب دے پورے اے اللہ اپنے نبی دے میلاد وچ آن والے سب سنگیاں نو خیر عطا برکت عطا رحمت عطا نبی پاک سرکار دے میلاد دے طفیل سارے بھائیاں دے رحمت اور کرم فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل میرے جتنے بچے نے سارے عاشق رسول بنا جتنا محفل کرائی انہوں نے رزق گھر کاروبار مال جان برکت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بھائی سارے بھائی بیٹھے رہے جی لنگر تقسیم تو بھائی آپ سارے تشریف رکھنا یہ میلاد شریف دے لنگر شریف برکت ہوتی حصول برکت واسطے یہ نہیں کہ تسی کھانا نہیں کھاندے یا تسی کوئی بھوکے لوگ ہو بہت سراب ہو بہت محبت والے ہو لیکن میلاد شریف دا لنگر برکت سمجھ کے بھی محفل دا ایک جز ہوتا ہے بیٹھ جانا تو میلاد دا لنگر وہی ہوتا ہے جڑا خود ملے جڑا تسی جنگ کر کے لیں گے وہ لنگر نہیں ہوتا تسی مالے غنیمت بنا لیں جنگ نہیں کرتے بیٹھے رہو مل جائے گا سبحان اللہ مجھے سائیاں نہ منظور ہوا جڑا اگلا لنگر بندے چھڑے یہی لنگر